بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت بنی اسرائیل میں رہتی تھی جو بہت بدکار تھی۔ خدا نے اس کو حسن و جمال سے بھی خوب نواز رکھا تھا اور وہ بدکار بھی انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے بڑا محل بنوا لیا تھا اور ایک تخت بنوایا جس پر وہ بن سور کر ملکہ کی طرح بیٹھتی تھی، اور اس کے ساتھ غلط تعلق رکھنے والے پورے شہر کے امراء تھے۔ اس کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی کہ قریب کسی اور بستی کا نوجوان تھا جو بہت نیک تھا، عبادت گزار تھا۔ وہ ادھر سے گزرا اور گزرتے ہوئے اچانک اس کی نظر اٹھی اور اس عورت پر جا پڑی، اور اس عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپ گئی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ پھر وہ ذکر میں، تسبیح میں، تلاوت میں جب بھی بیٹھتا تو اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے لیکن دل سے خیال نہ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو تکلیف بھی پہنچائی، کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا مگر اس کے دل سے اس عورت کا خیال نہ نکلا۔ حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان چھوٹتی ہی نہیں تو میں اس کے پاس چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ اس کے پاس جو تھوڑا بہت سامان تھا اس نے بیچا اور اس نے اتنے پیسے تیار کیے جتنے سے وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی۔ وہ اس عورت کے پاس چلا گیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے نیکوکاری کے اتنے سال گزارے ہیں، آج میرا اللہ مجھے اس غیر محرم کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوگا۔ بس یہی خیال اس کے دل میں آیا تو اللہ کا ڈر غالب آ گیا اور نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت اس سے پوچھنے لگی کہ تم کانپ کیوں رہے ہو، تمہارا چہرہ پیلا کیوں ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ بس میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ عورت نے کہا پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور چلے جاؤ۔ نوجوان نے کہا نہیں۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ آج تک میں نے زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح چارپائی پر آ کر بیٹھے اور برائی کیے بغیر چلا جائے۔ یہ نوجوان کیسا ہے؟ مگر نوجوان نے کہا اچھا میں چلتا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ تم کون ہو، کیا ہو؟ تو نوجوان نے بتایا کہ میں اس نام کا بندہ ہوں، فلاں بستی میں رہتا ہوں، اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مسلح پر بیٹھ کر گزاری، آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی تو دیکھ رہا ہوگا۔ بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ چل پڑا۔ چنانچہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کموارا نوجوان اللہ سے اتنا ڈرتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا، اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہوں میں ڈوبی رہتی ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی ہی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی، ندامت ہونے لگی کہ اب کیا کروں۔ دل میں خیال آیا اچھا چلتی ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لیے بھی توبہ کی کوئی صورت بنتی ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکل پڑی۔ اب اس کو بستی کا ایک بندہ پہچانتا تھا، وہ ایسی نامی گرامی چیز تھی۔ وہ چلی گئی اور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھا تو وہ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ عورت نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اب جس کو پیغام دیا وہ بھی بیوقوف تھا۔ اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نام سنا تھا، آپ کو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے کے لیے آئی ہے، ان کا کیا تعلق ہے اس سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں کہہ دیا کہ اس سے کہو چلی جائے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس بیوقوف نے آ کر کہا کہ میں نے آپ کی بات کہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، وہ تو بڑے خفا ہوئے تم سے۔ پہلے اللہ ناراض تھا اور اب اللہ کے نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، میرے لیے تو اب دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ وہ عورت بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے واپس آئی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کیا، میں اتنی گری ہوئی چیز ہوں کہ وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے۔ چنانچہ وہ گھر آئی اور اس نے گھر کی کنڈی لگائی۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے۔
चनाचे उसे और कोई तरीका आता नहीं था। घर की कुंडी लगाकर एक जगह उसने अल्लाह के सामने सजदा किया। दिल से ये कह रही होगी कि मैं तेरे सामने झुक रही हूँ, या अल्लाह मेरा कोई नहीं तेरे सिवा। उसे पूरी दुनिया में और कोई निजात का रास्ता नजर नहीं आता था। फिर अल्लाह की शान देखिए, उसने रात गुजारी। अगले दिन उसके दिल में ख्याल आया कि मैं औरत जात हूँ, अकेली मकान में रहती हूँ, एक मेरी खादमा है, तो मैं अगर नियत कर भी लूं तो जितने लोगों ने मेरे साथ बदकारी की है वो तो मुझे इसमें नहीं रहने देंगे, तो बेहतर है मैं इस जगह को छोड़कर चली जाऊं। तभी उसने फैसला कर लिया कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। उसने अपने आप को एक सादा से कपड़ों में लपेटा था कि कोई कपड़ों को और हुस्नो जमाल को ना देखे कि ये कौन जा रही है। फिर उस औरत ने सोचा, औरत जात हूँ, कहाँ जाऊं। दिल में ख्याल आया कि वो जो नौजवान था जिसके दिल में अल्लाह का इतना खौफ था कि वो अल्लाह के डर से कांप रहा था, क्यों ना मैं उस नेक बंदे के पास चली जाऊं और उसकी खादमा बनकर रह जाऊं। मुमकिन है वो मुझे निकाह में ही कबूल कर ले। ये उस बस्ती की तरफ चल पड़ी। चनाचे ढूंढते हुए उस बस्ती में उसके घर पहुंची और कहने लगी, मैं फलां बंदे से मिलने के लिए आई हूँ। उन्होंने कहा कि उसका जिक्र इबादत का मामूल है और वो कमरे से इतने बजे निकलता है, तुम इंतजार कर लो। चनाचे उस औरत ने कहा, बहुत अच्छा। वो इंतजार में बैठ गई। जब इंतजार करने बैठी हुई थी तो अचानक नौजवान ने दरवाजा खोला और उसकी नजर उस औरत पर पड़ गई। वो सामने बैठी हुई थी। जब नौजवान ने औरत का चेहरा देखा तो उसको अपना वो वक्त याद आ गया कि वो कौन सा वक्त था जब मैं अपने मुसल्ले को छोड़कर बिल आखिर इसकी चारपाई पर जा बैठा था। तो उस नौजवान के दिल पर खौफ तारी हो गया कि ये मेरा ईमान खराब करने तो नहीं आ गई। मैंने इतनी मुश्किल से इसका तस्वर जहन से निकाला था। तो नौजवान पर इतना खौफ तारी हुआ कि वो वहीं पर गिरा और उसकी जान ही चली गई। अब उसकी वफात पर घर वाले भी रंजीदा थे और उस औरत को भी बड़ा गम था। खैर 3 दिन के बाद उस औरत ने उसके घर वालों को बताया कि मैं तो इस नियत से आई थी। तो उन्होंने कहा कि अब वो इस दुनिया से चला गया, इसका एक भाई है, अगर तुम मुनासिब समझो तो हम उससे पूछ लेते हैं। अगर वो तुम्हारे साथ निकाह कर ले तो तुम उससे निकाह कर लो। उसने कहा ठीक है। जब भाई से पता किया तो उसने कहा ठीक है, अगर पहले ये ऐसी औरत रही है और अब तौबा की नियत कर चुकी है तो मैं उसको अपने निकाह में कबूल कर लूंगा। चनाचे उस औरत का उसके भाई के साथ निकाह हुआ और उस औरत को अल्लाह ताला ने 7 बेटे अता फरमाए और वो 7 बेटे बनी इसराइल के औलिया में से गुजरे। ऐसी बदकार औरत भी अगर तौबा करती है तो अल्लाह ताला उसे 7 वलियों की माँ बना देते हैं। वो मौला कितना करीम है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें और मज़ीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल इल्मी रूम को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।